الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المرء مع من احبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واجب الاحترام میری ماؤں اور بہنوں، امت مسلمہ کی غیور بیٹیوں، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، نبی بن کر آئے، اس وقت عرب کے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ شراب عام ہے، جوا عام ہے، بدکاری عام ہے، زنا عام ہے، سود، رشوت، ناپ تول میں کمی عام پائی جا رہی ہے۔ جہالت کا دورہ ہے، ہر کوئی اپنے کا دشمن ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، اور جہالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہر قبیلہ، ہر خاندان اپنا خدا بنا کے اس کو پوج رہا ہے۔ صرف ایک بیت اللہ کے اندر 365 بت موجود ہیں، جو سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ذرہ برابر کے مالک نہیں ہیں، ان کو اپنا خدا بنا لیا۔ جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو اپنا حاجت روا بنا لیا۔
جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتے ان کو اپنا مشکل کشا بنا لیا، اور اخلاقیات میں اتنے وہ گر گئے تھے، ننگے جسم کے ساتھ طواف کرنا وہ فخر سمجھتے تھے، اپنی ہی بچیوں کو گڑھے کھود کر اس میں ڈال دینا اپنی عزت کا نشان سمجھتے تھے، اپنی بچیوں کو بچا لینا اپنی ذلت سمجھتے تھے۔ اس دور کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کا درس دیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کہ آؤ ان کو سجدہ کرو جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور وہ اللہ اکیلا الہ اور معبود ہے، حاجت روا، مشکل کشا، بیڑی کو تارنے والا، اور ہر ایک کو عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو دعوت دی، تو اس وقت جو مخالف ہیں، جو مشرکین ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ کبھی راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی گوبر بری اوجڑیاں جسم پر رکھی جا رہی ہیں، اور جس نے مانا ان ماننے والوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، اور کوئلوں پہ، انگاروں پہ، دہتے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، دہتے انگاروں پہ لٹا کر اوپر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جا رہے ہیں، اور کبھی کسی کی آنکھوں کو نکالا گیا، جسم کے ٹکڑے کیے گئے، کسی کو سولی پہ چڑھایا گیا، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں۔ شعب ابی طالب کے اندر 2.5 سے 3 سال تک قید کر کے رکھ دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے وہ ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں جہالت کو مٹانے کے لیے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، ہزاروں لاکھوں خداؤں سے ناتا رشتہ توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ رشتہ اور تعلق جوڑنے کے لیے، لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر ایک خالق کی غلامی میں لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن بھر ایک کر دیا۔
حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ایک ایک کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ایک ایک عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ایک ایک فعل میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کر لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا کوئی ایک ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جس کی رہنمائی نہ کی ہو، ایک ایک زندگی کا گوشہ، زندگی کا ایک ایک نمونہ جس کی رہنمائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے، ہمیں کر کے دکھایا کہ تم نے کام کرنا کیسے ہے۔ ایک ایک بات صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، بچپن سے بچپن تک، جوانی، بڑھاپا، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، میدان دعوت، میدان جہاد، تدریس، تفہیم، اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کام کر کے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ان کو دیکھ کر تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، ان کو دیکھ کر تم اپنی زندگی سنوار سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم لوگ اگر یہ سوال کریں اللہ جل جلالہ سے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں زندگی دی ہے، ہم نے زندگی گزارنی کیسے ہے، تو اس کا ایک جواب ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کوئی ایسا عمل نہیں جس کی رہنمائی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو۔ میری ماؤں بہنوں، میں چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کھانا ہو، کھانا ایک ہے اپنی مرضی کا، کھانے کا طریقہ اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا اور کھا کر دکھایا۔ اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح اتنی انگلیوں کے ساتھ لقمہ لگانا ہے، اتنا کھانا ہے، اس طرح بیٹھنا ہے، دسترخوان کے آداب یوں ہیں۔ کھانا کھانے کا طریقہ بتلایا، کھانا بیٹھ کر کھائیں گے، کھانا بیٹھ کر کھائیں گے، دسترخوان لگا کر کھائیں گے۔ اگر کوئی لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اس لقمے پر کوئی گندگی نجاست نہ لگی ہو تو اس کو اٹھا کر کھا لینا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے، کھانا کھا لیا تو پھر ہاتھ دھونے ہیں، صابن کے ساتھ دھو لیں، ہاتھ صاف کر لیں، تولیے کے ساتھ صاف کر لیں، یہ سنت ہے۔ باقی یہ تو سائنس نے، ڈاکٹروں نے اب بتلایا ہے کہ ہاتھ دھوئیں گے تو جراثیم سے پاک ہو جائیں گے،
ہاتھ دھوئیں گے، گندگی سے پاک ہو جائیں گے۔ تو 8 سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف بتلایا نہیں بلکہ میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کر کے دکھایا ہے۔ کھانا بیٹھ کر کھانا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جانور میں اور انسان میں ایک فرق ہے۔ چونکہ ہمارا دیہاتی ماحول ہے، اس کو ہماری مائیں بہنیں بہت اچھی طرح اور جلدی سمجھتی ہیں۔ کوئی بھی جانور ہو، کوئی بھی جانور، وہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے اس کی روزی، اس کا کھانا، اس کا چارہ لا کر رکھو گے تو وہ بیٹھ کر نہیں کھاتا، اٹھ جاتا ہے۔ اگر کہیں چند ایک جانوروں کے نام لیتے ہیں، گھر کے اندر آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں، گھر میں بکریاں ہوں گی، 5-10 بکریاں ہیں، بکریاں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک آدمی چارہ لے کے آتا ہے، گھاس لے کے آتا ہے، جیسے ہی گھاس ڈالیں گے وہ بکریاں اٹھ جائیں گی۔ گھاس کو دیکھ کر بکریاں اٹھ جاتی ہیں۔ اور باہر گائے ہیں، بھینسیں ہیں، وہ بیٹھی ہوئی ہیں، جیسے ان کا چارہ، ان کی گھاس، ان کا ونڈا آتا ہے تو وہ فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ جانور ہے، جانور کا کھانا آئے تو اس کا کام کیا ہے کہ وہ بیٹھا ہے تو اٹھ جائے گا، اور اگر اٹھا ہوا ہے، جانور کھڑے ہیں تو کھڑے کھانا شروع کر دیں گے۔ اور یہ تو وہ جانور ہیں جو بندھے ہوئے ہیں۔ بعض جانور کھلے ہوتے ہیں تو وہ چر کے کھاتے ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ تو میری ماؤں بہنوں، غور کرنے کی بات ہے، کھانا آئے، کھانے کی چیز آئے اور آنے کے بعد بیٹھے ہوئے اٹھ جائیں تو یہ جانور کی علامت ہے، انسان کی نشانی نہیں ہے۔ انسان کا کام یہ ہے، بیٹھا ہے، کھانا آ جائے اسی طرح بیٹھ کے کھائے، اگر کھڑا ہے کھانا آ جائے تو اس کے سامنے رکھا جائے، بیٹھ کے کھائے۔ یہ ایک انسان اور جانور میں فرق ہے، اور یہ فرق ہمیں کس نے بتایا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ جانور چرتے ہیں، انسان چرتا نہیں ہے۔ جانور کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، انسان کھڑے ہو کر نہیں کھاتا بلکہ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اور اسی طرح پانی پینا ہے، کوئی بھی جانور اس کے سامنے بیٹھا ہوا جانور ہے، ہاں بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو، اس کے سامنے جب کھانا آئے گا، جب اس کے سامنے پانی آئے گا، وہ پانی پینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر پانی پیتا ہے۔ کسی قسم کا بھی جانور ہو، انسان کا یہ کام ہے۔ حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے، حیوان اپنے پانی کو پینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، انسان پانی پینے کے لیے کھڑا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، آج کل اپنے گھر میں اور گھر سے زیادہ خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر کوئی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خواتین مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کھانے پر ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ خواتین، مرد بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا آئے گا اٹھ جائیں گے، پلیٹ ہاتھ میں لے لی، اٹھ گئے، کھانا لے کر چلتے ہوئے چمچ کے ساتھ کھا رہے ہیں، کھڑے بھی ہو کر کھا رہے ہیں، چلتے ہوئے بھی کھا رہے ہیں، اور پانی چلتے ہوئے پی رہے ہیں، پانی کھڑے ہو کر پی رہے ہیں۔
کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر کھانا کھانا، یہ انسان کی صفت نہیں بلکہ حیوان اور جانور کی صفت ہے۔ اس کا فرق حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ ایک کھانا اور پینا ہے، اور ستر اپنے کپڑے، اپنے جسم کو چھپانا، جسم کو چھپانا انسان کا کام ہے، اور جسم کو ننگا کرنا یہ حیوان کا کام ہے۔ انسان کا کام اپنے جسم کو چھپانا ہے اور پردہ کرنا ہے، اور اس سے بڑی بات ایک ہے انسان اور حیوان کا فرق، ایک ہے مسلمان اور کافر کا فرق۔ کافر اور مسلمان میں فرق یہ ہے کہ کافر پردہ نہیں کرتا، مسلمان پردہ کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اپنے ستر کو چھپانا حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں چھپا کر دکھایا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں میری ماؤں اور بہنوں، بے پردگی اسلام سے پہلے عام تھی۔ اسلام نے عورت کو پردے کی تعلیم دی۔ اسلام سے پہلے عورت کی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت دی ہے۔ اور بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم، جو عزت، جو رفعت اور جو بلندی اور جو مقام عورت کا پردے کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے، وہ بغیر پردے کے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھیں آج کل کیلے کا سیزن ہے، کیلا اگر اس کے اوپر چھلکا موجود ہو، صبح سے شام تک 2 دن 3 دن بھی پڑا رہے، وہ کیلا خراب نہیں ہوتا، اس کے اوپر آ کر مکھیاں نہیں بیٹھتی، اس کے اوپر کیڑے مکوڑے نہیں بیٹھتے۔ جس کیلے کے اوپر پردہ ہے، اور اگر کیلے کا پردہ ہٹا دیا جائے، مکھیاں بھی آ جائیں گی، بنبناہٹ پیدا کریں گی، کیڑے مکوڑے آ جائیں گے۔ تو اسی طرح اس عورت کی عزت محفوظ ہے جو عورت پردے کے اندر موجود ہے۔ پردے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب قاسیات عاریات، رب قاسیات فی الدنیا وعاریات فی الآخرہ۔ فرمایا بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر لکھا ہے، صرف 3 باتیں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ کپڑے اتنے چھوٹے ہیں جس سے عورت کے اعضاء نظر آتے ہیں، بازو، پنڈلیاں، یہ سب کچھ عورت کے پردے میں اور ستر کے اندر ہے۔ اب شلوار ہے تو وہ چھوٹی پنڈلیوں پر چڑھائی ہوئی شلوار پہنی تو ہے لیکن چھوٹی ہے۔ اسی طرح چھوٹی قمیضوں والی، چھوٹی بازو والی قمیض، رب قاسیات فی الدنیا رب قاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود جسم ننگا ہے، یہ اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ اور نمبر 2، اتنا تنگ لباس پہنا ہوا ہے جس میں جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں، تو یہ بھی بے پردگی کے اندر شامل ہے۔ اور تیسرا، لباس پہنا ہے لیکن اتنا پتلا کپڑا ہے، پتلے کپڑے کی وجہ سے جسم نظر آتا ہے۔ فرمایا رب قاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود بے پردگی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے،
अपने ऊपर मोटी चादर लो, उस फिर मोटी चादर का घूंघट निकालो, उससे पर्दा करो। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा के अंदर घर से बाहर निकलती थीं तो दीवार के साथ साथ इस तरह चलती थीं कि हमारी चादरें दीवार के साथ लगती थीं। आजकल तो बाजार के अंदर पहले औरत को रास्ता मांगना पड़ता था मर्दों से, आजकल मर्दों को रास्ता मांगना पड़ता है औरतों से। ये बहन जी ज़रा साइड पे हो जाना, हमने गुजरना है। औरतों से रास्ता मांगना पड़ रहा है। पहले औरतें दीवार के साथ साथ चला करती थीं, आज बाजार के अंदर डट कर और अकड़ कर चलती हैं। मेरी माँ और बहनों, पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है, और यकीन करें जो इज्जत अल्लाह ने पर्दे के अंदर औरत को रखा है, वो इज्जत बगैर पर्दे के कभी किसी को नसीब नहीं हो सकती। और चौथी बात, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घर के हालात को संभालने के लिए, घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए एक मकाम दिया है। फरमाया औरत के लिए खाविंद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग थे सहाबा इकराम बाहर से मदीना मुनव्वरा आए, आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम ये देखते हैं बाहर हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ लोग अपने बादशाहों को सजदा करते हैं। हमारे दिल में एक बात आती है कि वो लोग अपने बादशाह को सजदा करते हैं, अब तो उन बादशाहों से 1000 गुना ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम आपको न सजदा किया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ नहीं। फरमाया हाँ, अगर सजदे की इजाज़त होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खामिन को सजदा कर ले। खामिन के हुकूक इस्लाम ने बतलाए हैं। मेरी माँ और बहनों, आज हमारे घरों के अंदर रोज़ाना लड़ाइयाँ, रोज़ाना नाचाकियाँ, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि हमारे घर के अंदर से इस्लाम उठ रहा है, हमारे घर में इस्लाम नहीं है। आज वो घर सुकून है, आज वो घर एक जन्नत का माहौल पेश करते हैं, जिस घर के अंदर इस्लाम है, जिस घर के अंदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा किया जा रहा है। आज बहुत सारी माँ बहनों के शिकायत, शिकवे, मौलवी साहब दुआ कर दें, ये कर दें, मौलवी साहब कोई वजीफ़ा बता दें। क्यों भाई, क्या हुआ? हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत हैं, हमारे घर में लड़ाई बहुत होती है, हमारे घर में रिज़्क़ की तंगी बहुत है, हमारे घर में जिन्नात का साया है, हमारे घर में शयातीन का साया है। आज मैंने देखा हमारी दीवार पे खून के छींटे लगे हुए थे। आज मैंने देखा मेरे बेड के नीचे से गोश्त के टुकड़े निकले हैं। इसकी वजह क्या है? मैंने और आपने गौर नहीं किया। हमारे घरों में तस्वीरें हैं, तस्वीरें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तस्वीर बनाने वाले पर लानत भेजी है और फरमाया कल क़यामत के दिन जो तस्वीर को बनाता है उसको कहा जाएगा इसके अंदर रूह डालो, उसको जिंदा करो, वो नहीं कर सकेगा और उसके ऊपर बहुत सख्त अजाब की वईदें आई हैं। और दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में
ایک انصاری صحابی کا گھر ہے، اس گھر میں تشریف لے جاتے، ایک بار تشریف لے گئے، دوسری بار پھر تشریف لے گئے، اور رستے کے اندر ایک اور انصاری صحابی کا گھر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے گزارش کی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں تشریف نہیں لاتے، میرا گھر چھوڑ کے آپ ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت والا فرشتہ نہیں آتا۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتے، بہت لاڈلی بیٹی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جاتے حضرت فاطمہ کو مل کر جاتے، جب واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر جاتے، حال وال لیتے، اور پھر کوئی اور کام کرتے۔ ایک دفعہ دروازے پہ تشریف لے گئے اور وہیں سے واپس تشریف لے آئے۔ حضرت اماں فاطمہ الزہرا نے عرض کیا، ابا جان آپ تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں، آج کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرمایا کہ اے فاطمہ، تمہارے گھر کے دروازے پر جو پردہ ہے اس پر تصویر لگی ہوئی تھی، یعنی جاندار کی تصویر بنی ہوئی تھی، اس لیے جس گھر میں تصویر لگی ہو اس گھر میں رحمت والا فرشتہ نہیں آتا۔ میری ماں بہنوں توجہ کریں، آج ہمارے گھر کے اندر ایک تصویر نہیں، تصویروں کے البم موجود پڑے ہیں۔ ہم نے ایسے نہیں ان تصویروں کو فریم میں سجا کے سنوار کے رکھا ہے، اٹھتے بیٹھتے یہ میرے ابا جی کی تصویر، یہ میری اماں جی کی تصویر، یہ ہماری شادی کی تصویر، یہ ہماری سالگرہ کی تصویر، اور یہ ہمارے ولیمے کی تصویر، یہ ہمارا بچہ جب چھوٹا تھا اس کی تصویر۔ کتنی تصویریں ہم نے اپنے گھر میں لگا رکھی ہیں۔ تو آپ بتلائیے، جب اللہ کی رحمت کا فرشتہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا تو پھر شیاطین کا ڈیرا ہوگا۔ جب شیاطین کا ڈیرا ہوگا، شیاطین کا کام کیا ہے؟ جھگڑے کروانا۔ شیاطین کا کام کیا ہے؟ فساد مچانا، ایک دوسرے کے دل میں نفرت کو پیدا کرنا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو پیدا کرنا، لڑانا، جھگڑا کرانا، یہ شیاطین کا کام ہے۔ جب ہمارے گھر میں رحمت والے فرشتے نہیں آئیں گے، پھر شیاطین ہی شیاطین ہوں گے، تو آپ بتاؤ ہمارے گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ ہمارے گھر میں امن کیسے آئے گا؟ ہمارے گھر میں رب کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اپنے گھروں کو صاف کرو ان تصویروں سے، اپنے گھروں کو صاف کرو ان بتوں سے، اپنے گھروں کو صاف کرو ان مجازی خداؤں سے۔ ان لوگوں نے پتھر کے بت بنا کے پوجا تو وہ کافر، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بنا کے عقیدت کے بت بنا کے رکھ لیے۔ یہ فلاں کی تصویر، فلاں بابا جی کی تصویر، فلاں پیر صاحب کی تصویر، یہ فلاں کا فوٹو، یہ ہمارے ولیمے کا فوٹو، ابا جی کی تصویر، اماں جی کی تصویر، یہ فلاں کی ہے۔ خدارا اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو۔ ہم اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کریں،
اور پانچویں بات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے پکے پابند۔ اب یہ کوئی بولنے والی بات، یہ کوئی کہنے والی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ نماز سکون ہے، سکون۔ نماز میں مومن کی معراج ہے۔ نماز ایک دین کا ستون ہے، نماز ایک دین کا ستون ہے۔ میں افسوس کے ساتھ، میں دکھ کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، آج ہم نے کتنی نمازیں چھوڑ دیں صرف یہ بہانہ لگا کر میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں بچوں کو کیسے سنبھالوں؟ تو کل قیامت کے دن اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی کھڑی ہوں گی، میرے بھی بچے تھے، حسن چھوٹے تھے، حسین چھوٹے تھے، حسنین کریمین چھوٹے تھے، لیکن میں نے تو کبھی نماز قضا نہیں کی۔ آج ہم سے کتنی نمازیں قضا ہو گئی۔ قضا تو تب ہے جب بعد میں ان کی ادا بھی کر لیا جائے، قضا کو ادا کیا جائے، اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا نماز کا اہتمام فرماتے تھے۔ آخری وقت، آخری ایام ہیں، بیماری کی وجہ سے، بیماری کی شدت کی وجہ سے غنودگی ہو جاتی، بے ہوشی ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہوش میں آتے، وضو فرمایا اور ایک ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ رکھا، اور پھر نماز کے لیے اس حالت میں تشریف لائے، دونوں ہاتھ دونوں کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں اور پاؤں کے ناخن زمین کے ساتھ گھسٹ رہے ہیں۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو میری ماؤں بہنوں، ایک فتنہ، ہم سے نمازیں معاف ہو گئیں، بس پڑھ لی ہیں، بہت پڑھ لی ہیں، یہ بابا جی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، بس یہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری وقت تک نماز کو نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ نماز دین کے اندر ایسے ہے جیسے انسان کے جسم کے اوپر سر ہے، سر کو کاٹ دیا جائے تو انسان کا دھڑ مردہ ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر اسلام سے نماز کو نکال دیا جائے تو باقی اسلام بچتا کیا ہے؟ میری ماؤں بہنوں، یہ باتیں عرض کرنے کی ہیں جو ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، ہر گھر میں ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھنے والی بن جائیں۔ ہاں، اگر کسی غلطی سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھیں، تو ان نمازوں کی قضا کی صورت شروع کریں، نمازوں کی قضا کی صورت بنائیں۔ ہر روز 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کو ادا کریں، اور جتنی نمازیں قضا ہو گئیں اس کا اندازہ لگائیں، پھر ان نمازوں کی قضا کی صورت شروع کر دیں، اور اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ کتنا دکھ ہوگا، کتنا افسوس ہوگا کہ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو جائے گا، منتے قرآن پڑھنا آمدہ ہی کوئی نہیں، میں کی کراں، مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، میں کیا کروں؟ اور میری ماں بہن، قرآن کو سیکھ لو، قرآن کو پڑھنا سیکھ لو۔ ٹچ موبائل لیا، چلانا نہیں آتا تھا، اس کو سیکھ لیا کیسے چلاتے ہیں۔
موبائل لیا, واٹس ایپ بنانا نہیں آتا اس کو سیکھ لیا, فیس بک چلانا نہیں آتا اس کو سیکھ لیا, شیئر کیسے کرتے ہیں, لائک کیسے کرتے ہیں, کمنٹس کیسے کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں سیکھ لی. افسوس کا مقام ہے اگر نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا, اگر نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. گھنٹے گھنٹے نیٹ پر نیٹ کو چلا کر کھانا پکانا سیکھ لیا, چاول کیسے بناتے ہیں, کسٹرڈ کیسے بناتے ہیں, فلاں چیز کیک کیسے بناتے ہیں, اس کو سیکھ لیا. نیٹ چلا کر سویٹر بنانا سیکھ لیا, نیٹ کو چلا کر کپڑوں کی سلائی کڑھائی کو سیکھ لیا. افسوس, صد افسوس, نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. میرے اور آپ کے لیے گھنٹوں گھنٹوں نیٹ کے لیے وقت تو موجود ہے. پورا گانا سن لیا, پورا ڈرامہ دیکھ لیا, آدھے آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کر سویٹر بنانا سیکھ لیا, لیکن 5 منٹ کے لیے قرآن کریم کو کھول کر اس کو نہیں سیکھا. میری ماں اور بہنوں, ہم لوگ یہ باتیں کرتے ہیں تو کڑوی لگتی ہیں, اور کوئی آ کر آپ شروع ہو جائیں گے, گھر گھر میں میلاد ہوگا, آؤ جی نعتیں پڑھو, ساری آنکھوں سبحان اللہ, یہ ٹوکری پڑی ہے اس میں پیسے رکھو, یہ پیسے لے کر چلی جائیں گی. یہ کوئی دین کی دعوت نہیں دیتا. قرآن کی تلاوت, نماز کی پابندی, پردے کی پابندی. میں ایک بات دکھ کے ساتھ کہتا ہوں, شاید پروگرام آ کر سننے والی ماؤں بہنوں نے اتنا میک اپ نہیں کیا ہوگا جتنی تقریریں کرنے والی, نعتیں پڑھنے والی میک اپ کر کے سج کے سنور کے سٹیج پر آتی ہیں اور لوگوں کو نعتیں سنا رہی ہیں. ہم کیا درس دیتے ہیں لوگوں کو؟ اسلام نے, شریعت نے عورت کو قرآن اتنی بلند آواز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, اور اس سے روکا ہے کہ عورت کے تلاوت کی آواز بھی اس کا غیر محرم نہ سنے, باہر مرد نہ سنے. آج ہماری عورتوں کی نعتیں نیٹ پہ موجود, عورتوں کی نعتیں اسپیکر لگتے ہیں, باہر مجمع لگا ہوا ہے وہ سن رہا ہے. یہ ثواب ہو رہا ہے یا ثواب کی صورت میں گناہ حاصل کیا جا رہا ہے؟ میری ماؤں بہنوں, ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں, رسومات کو چھوڑیں. یہ شادی, یہ بیاہ, ان رسومات کو ختم کریں, بالکل سادگی اختیار کریں. یہ مہندی, یہ مایوں, یہ کھارا, یہ گانا, یہ سیرا بندی, بڑی بڑی براتیں, یہ سب رسومات ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کسی ایک چیز کا ثبوت نہیں ملتا. صرف ایک بات کر یہ کہہ دینا, مول صاحب خوشی دا دن نے, مول صاحب خوشی کا موقع ہے, کیا کریں؟ اس خوشی میں اپنے اللہ کو یاد کریں جس اللہ نے پیدا کیا ہے. اس خوشی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کریں جس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کر کے مجھے اور آپ کو دین دیا ہے. حضرات حسنین کریمین, کیا ان کی شادیاں ایسے ہوئی تھیں جیسے آج ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی ہو رہی ہیں؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت فاطمہ الزہرا, کیا ان 4 بیٹیوں کی شادیوں پہ کوئی ایک بتا دے کہ کوئی ایک مہندی کی رسم ہوئی ہو, کوئی ایک مایوں کی رسم ہوئی ہو, کوئی کھارے کی رسم ہوئی ہو؟ ان کی شادیاں ان رسومات کے بغیر ہو سکتی ہیں, تو ہماری اولاد کی شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہماری اولاد کی شادیاں کیوں نہیں ہو سکتی بغیر رسومات کے؟ سادگی کے ساتھ, آسانی کے ساتھ. میری ماؤں بہنوں, اس پر غور اور فکر کریں. آج ہم دیکھیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کیوں تشریف لائے تھے؟ اگر وہی رسومات, وہی بدعات اور وہی بت پرستی, وہی شراب نوشی,
وہی گانے، وہی ڈانس، وہی ناچ، سب کچھ رہنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے؟ میں دعوت فکر دیتا ہوں اپنی ماؤں اور بہنوں کو، آج ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ربیع الاول ہے، اسی مہینے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ اس ربیع الاول میں بہت ساری رسومات جن کا ذرہ برابر فائدہ نہیں، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ گلیوں کو سجانا، بازاروں کو سجانا، اور پھر ڈیک پہ وہ گانے کی طرز پہ نعتیں پڑھنا اور وہ لگا دینا، اور وہ نظمیں نعتیں لگا کر اس پر پھر ناچنا، اور ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کر کے جلوس نکالنا، یہ کیا ہے جی؟ یہ میلاد النبی کا جلوس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ میلاد النبی کا جلوس ہے جس کو دیکھ کر یہود اور ہنود بھی شرما جائیں کہ یہ مسلمان ہیں۔ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، ڈانس کیا جا رہا ہے، اور بازاروں کو سجایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بازار شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں، شیطان کی پسندیدہ جگہ بازار ہے، اللہ کی پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر ہے۔ شکرانے کے نفل پڑھ لیں، صدقہ کر لیتے، خیرات کر لیتے، اس سے بڑھ کر سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیتے۔ میں آپ تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں، اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، اپنی بچیوں کو کم از کم ناظرہ قرآن پاک کی ضرور تعلیم دیں، ابتدائی دینی تعلیم ضرور اپنی اولاد کو دیں، اپنے بچے اور بچیاں ناظرہ قرآن پاک پڑھائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے حافظ قرآن بنائیں، مزید اللہ توفیق عطا فرمائے اپنی اولاد کو عالم بنائیں، علماء اور عالمات بنائیں اپنی اولاد کو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں، نماز کا اہتمام کریں، پچھلی نمازیں جو رہ گئی ان کو قضا کریں۔ نمبر 4، اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کریم سے اپنے گھروں کو سجائیں، قرآن کے نور سے اپنے گھر کو منور اور روشن کریں۔ نمبر 5، کثرت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ اور نمبر 6، رسومات کو ختم کرنے کا ارادہ کریں، اپنی شادیاں، رسومات، یہ منگنیوں پہ پر لاکھوں روپیہ اور دن دہاڑے طے کرنا، اس پر لاکھوں روپیہ، کپڑے، جوڑے، مہندیاں، ان رسومات کو ختم کریں، اپنی شادیوں کو سادی بنا لیں، شادیوں کو سادہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی یہ چند باتیں عرض کی ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔